जानते हैं मरसिया पढ़ा हुसैन ने, कासिम के सिरहाने क्या पता है। रिवायत कहती बैठ गए, फरमाया बेटा कासिम तेरे चचा के लिए कितनी सख्त मंजिल है कि तू मदद के लिए पुकारे और हुसैन न पहुंच सके, और जब पहुंचे तो पहुंचने से कोई फायदा न हो। रिवायत कहती कल भी अर्ज ना, बहन और भाई की मोहब्बत अजीब है। कहते हैं जब जहर ने असर करना शुरू किया इमाम हसन को, तो सबसे पहला जुमला जो इमाम हसन की जबान से निकला वो ये था, कोई मेरी ज़ैनब को बुला दे, कोई मेरी बहन को बुला दे। और ज़ैनब आई, कभी दौड़ के अब्बास के पास जाती है, देखो मेरे भाई का क्या हाल है। कभी दौड़ के हुसैन के पास आती, देखो मेरे भाई का क्या। मुझको इमाम हसन के मसाइब नहीं पढ़ना, तवज्जो दिला रहा। कष्ट आया, लगन आया, कै शुरू हुई, जिगर के टुकड़े कट के, कितनी तकलीफ होगी। कहते हैं इस वक्त और ऐसे मंजर में कोई भी भाई होगा, भाई को इस कैफियत में देख करके जिसके जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे हों, उसकी आंख से आंसू नहीं निकलेगा। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन के सराहने हैं, और जब हजरत के जिगर के टुकड़े कट कट के गिरने लगे, इमाम हुसैन ने रोना शुरू किया। तो रिवायत है जैसे ही इमाम ने रोना शुरू किया, वैसे ही इमाम हसन मुतवज्जे हुए अचानक, भैया क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। इमाम हुसैन ने कहा कि भाई को इस हालत में देख के आंसू नहीं आएगा। उस कैफियत में कितनी अजियत रही होगी आपके इमाम को, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। उस अजियत के आलम में अपना दर्द भूल करके करबला याद आई, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर ला यौमक या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन तुम्हारे करबला से बढ़ के कुछ नहीं है, तुम्हारे आशूर से बढ़ के कुछ नहीं है। ये तो हुसैन से बात है ना। और फिर अपने बेटे को बुलाया, अपने फर्जंद को बुलाया, 13 साल की उम्र है, कुछ लिख के रखे हुए थे, बाजू पर बात दिया, कहा बेटा कासिम, जब दुनिया का पूरा गम तुम्हारे सीने पर इकट्ठा हो जाए ना, तब इस तावीज को खोल लेना और जो लिखा है उस पर अमल करना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दफन हो गए। सन 61 हिजरी आ गई, करबला 10 मुहर्रम। मां कहती है जाओ चचा पर अपनी जान कुर्बान कर दो। कासिम आते हैं इमाम हुसैन के पास, अम्मू जान मैं जाना चाहता हूं। और हुसैन का एक जवाब होता है, मैं नहीं जाने दूं, तुम मेरे भाई की निशानी। ये मोहब्बत है आपस में ना, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं कैसे जाने दूं तुमको। आखिरश रिवायत कहती है कि कासिम आए, जब मायूस हो गए कि अब इजाजत नहीं मिलना है, तो रिवायत कहती आए अपने खैमे में, और ये सर जानुओं में डाल के कासिम ने रोना शुरू किया, बैन शुरू कर दिए। बात तो यहां तक कहते हैं कि क्या मेरा खून इस काबिल नहीं है कि बकिया शुहदा के खून में शामिल हो। रोना शुरू किया। मां औलाद का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाती, फरवा दौड़ी हुई आ गई खैमे, बेटा कासिम क्या बात है, रो क्यों रहे हो। का मादर गिरामी चचा इजाजत नहीं देते। का बेटा याद है तुमको कि जाते वक्त तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाजू पर एक तावीज बांधा था और कहा था जब सारी कायनात का गम इस सीने पर तुम्हारे इकट्ठा हो जाए ना, तो अब इससे बड़ा गम क्या है कि नुसरत इमाम की तौफीक नहीं मिल रही है। खोलो देखो तावीज में क्या लिखा है। अब जैसे ही तावीज खुली, जुमला ये था, बेटा कासिम असरे आशूरा, हुसैन को मेरे भाई को अकेला मत छोड़ देना। बेटा कासिम असरे आशूरा, मेरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर देना। बस जैसे ही ये पर्चा मिला, खुश हो गए कासिम, दौड़े दौड़े आए, चचा इजाजत दीजिए। का नहीं, तुम मेरे भाई की अलामत हो, मेरे भाई की निशानी हो, मेरे भाई की यादगार हो। कहने लगे अम्मूजान मगर बाबा कहते हैं जाओ, आप कह रहे हैं मत जाओ, बाबा कहते हैं जाओ। का कहाँ कहते हैं बाबा बेटा,
وہ پرچی نکال کے دی. ایک زمانے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی. بہت کم جگہیں ہیں, آپ کو پتا ہے کربلا میں بہت کم جگہیں ہیں جہاں امام حسین نے باقاعدہ گریہ کیا ہے. مین جملہ اس کی جگہوں کے ایک جگہ تو وہ ہے کہ جب اکبر کی روح نکلی ہے نا, تب روایت کہتی ہے کہ اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے اتنا روئے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, بھیگ گئی. اور ایک جگہ یہ ملتی ہے کہ جیسے ہی امام حسن کا خط دیکھا نا, روایت کہتی ہے 13 سال کے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا. اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے کہ حسین روتے روتے قاسم سے لپٹ کے بے ہوش ہو گئے. اے بیٹا, ایسی سفارش لائے ہو کہ اب اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اپنے ہاتھ سے, روایت کا جملہ ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا. کل 13 سال کی عمر ہے. جب آدمی گھوڑے بیٹھتا ہے نا تو رکاب ہوتی ہے نا, رکاب کہتے ہیں کہ وہ رکاب تک اتنے کم سن تھے کہ اس رکاب تک قاسم کا پیر نہیں پہنچ رہا تھا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رکاب تک قاسم کا پیر, رکاب کو کاٹ کے یا جیسے بھی چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کا پیر آ جائے, قاسم میدان جنگ میں آئے. لیکن بہرحال شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. 13 سال کا بچہ ہوا کیا, دیکھیے جناب علی اکبر ہوں, جناب قاسم ہوں, جناب عباس ہوں, ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی شجاعت بیان ہو تو کہاں بیان ہو. علی کے تو خرے پر آپ بیان کرتے نعرہ حیدری لگ جاتا ہے, ان کی شجاعت کہاں بیان ہو. آئے میدان میں, عمر سعد نے کہا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ازرق, شامی تھا. ازرق کے لیے کہتے ہیں کہ اکیلا 4000 لوگوں پر بھاری تھا. یہ پتا نہیں کیا سوجھی اس ملعون عمر سعد کو کہ اس نے ازرق سے کہہ دیا کہ جاؤ, یہ بچہ آیا ہے, جاؤ اس کے مقابلے. ازرق کو برا لگ گیا, میں اتنا بڑا بہادر ایک 13 سال کے بچے کے مقابلے میں. ازرق کو بات خراب لگ گئی, اس کو اپنی توہین کا احساس ہوا, مجھ کو بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے. عمر سعد نے کہا ازرق یہ بچہ نہیں ہے, یہ شیر کا بچہ ہے. اس نے کہا کچھ ہو, ٹھیک ہے میں اپنا ایک بیٹا بھیج دیتا ہوں, اس کے لیے کافی ہے. ایک بیٹا گیا, قاسم نے واصل جہنم کر دیا. دوسرا گیا, قاسم نے واصل جہنم کر دیا. تیسرا گیا, قاسم نے. 4 بیٹے اس کے تھے, چاروں اس کے ساتھ کربلا میں موجود تھے. اور یتیم حسن نے 13 سال کے قاسم نے چاروں بیٹوں کو ایک کے بعد دیگرے واصل جہنم کر دیا. آپ خود بتائیے, انصاف سے بتائیے کہ جس بہادر خود 4000 سوار کے برابر ہو, آنن فانن جس کے 4 بیٹے 13 سال کے بچے نے مار دیے ہوں, اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا, اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا. پورا غصے میں بھرا ہوا. جانتے ہیں اب جب اس کے 4 بیٹے قتل ہو گئے, واصل جہنم ہو گئے, تو ایک مرتبہ اس نے جو ہے گھوڑا کسا, سوار ہوا, اور جانتے کیا کہہ کے چلا ہے, کہتا ہے جا رہا ہوں. اب اگر اس نوجوان 13 سال کے قاسم کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ دیا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے ادھر ازرق چلا, ادھر حسین کا ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گیا. اللہ اکبر. جو اپنے کو 4000 سوار کے برابر کہتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی خیبر آپ پڑھیے, خندق پڑھیے, نعرہ حیدری لگتا. ان بہادروں کی شجاعت کیسے بیان ہو. مگر روایت کا جملہ سنیے میرے بھائیوں کہ جیسے ہی قاسم کے سامنے ازرق آیا ہے تو پتا ہے روایت کا جملہ کیا ہے کہ قاسم نے جو تلوار چلائی ہے تو مثال روایت میں ہے کھیرے کی طرح حضرت قاسم نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا.
کھیرے کی طرح ادرک کو قاسم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بس اب وسیع حسن مت پڑھو کیا ہوا, اب مت پڑھو کیا ہوا. اب اندازہ ہو گیا کہ یہ شیر کا بچہ ایک ایک نہیں ہو سکتا. ساری فوج نے ایک ساتھ حملہ کر دیا. ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا, قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے. یا اماں ادرکنی, چچا میرا آخری سلام لے لو. روایت کہتی جیسے ہی حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز پہنچی نا, باز شکاری کی طرح, یہ جملہ ہے روایت کا, باز شکاری کی طرح حسین مقتل کی طرف جھپٹے ہیں. حسین کے انداز کو دیکھ کر کے, حسین کو آتا دیکھ کر کے ایسی گھبراہٹ ہوئی فوج میں, ایسی بھگدڑ مچی ہے قاتل کو چھپانے کے لیے کہ اللہ اکبر, قاسم گر چکے ہیں, بھگدڑ مچی ہے. اب آپ کو روایت کا جملہ سناؤں. حسین کے کانوں میں آواز آ رہی ہے, چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے, چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے. حسین پہنچے, بس آخری فکر, ابھی اٹھاؤں گے آپ تک, آخری فکر. حسین پہنچے, کیا دیکھا کہ اب قاسم شہید ہو چکے ہیں, روح جسم سے نکل چکی ہے. جانتے ہیں مرثیہ پڑھا حسین نے, قاسم کے سہانے کیا پتا ہے. روایت کہتی بیٹھ گئے, فرمایا بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور حسین نہ پہنچ سکے, اور جب پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ اکبر, قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی. حسین نے کپڑے میں رکھا, گٹھر کو کاندھے پہ لیا, خیمے کی طرف آئے. میں کہوں گا اے بی بی فروا, اس وقت کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا, لیکن آئیے آج یہاں آپ کے چاہنے والے, آپ کے یتیم قاسم کا جنازہ لیے.